بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک اور مرتبہ الفقہ الاکبر کی مجلس میں حاضر ہے، جو عقائد کا درس ہمارا چل رہا ہے۔ جس کتاب کا اس کا نام الفقہ الاکبر ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید میں اپنی ذات کے لیے ہاتھ کا، چہرے کا اور جان کا تذکرہ فرمایا، ید، وجہ اور نفس، اس کا معنی ہماری ہاتھ کی طرح ہاتھ، ہمارے چہرے کی طرح چہرہ، ہماری جان کی طرح جان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں۔ لیکن وہ کیسے صفات ہیں، کیا ہے، اس کی تفصیل ہم کو معلوم نہیں ہے، اور اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی کہ ہاتھ سے مراد یہ ہے، جان سے مراد یہ ہے، چہرے سے مراد یہ ہے، تعویل نہیں کی جا سکتی، بلکہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مراد لیا ہو، ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے، وہ اللہ کی صفات ہے بلا کیف۔ آگے تقدیر کے بارے میں، قدر کے بارے میں یہاں پر عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ خلق اللہ تعالی الاشیاء لا من شیء وکان اللہ تعالی عالما فی الازل بالاشیاء قبل کونها وهو الذي قدر الاشیاء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم، والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف، يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده، ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودا ويعلم أنه كيف يكون فناؤه، ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائما وإذا قعد علمه قاعدا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم، ولكن التغير واختلاف الأحوال يحدث في المخلوقين۔ اب تقدیر کے بارے میں یہاں پر عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم قطعی ہے، علم یقینی ہے، علم ازلی ہے۔ بندہ دنیا میں کیا کرنے والا ہے، پہلے سے اللہ کو اس کا علم ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ مستقبل میں یہ بندہ کیا کرے گا، یہ آدمی آگے چل کر کیا کرے گا، یہ ہمارا ایک ظن ہے، ایک اندازہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا اندازہ 100% صحیح ثابت ہو، کبھی ہم کچھ اور گمان کرتے ہیں، ہو کچھ اور جاتا ہے، کبھی ہم تھوڑا سا خراب گمان کرتے ہیں، اچھا ہو جاتا ہے، کبھی ہم اچھا گمان کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اچھا اندازہ لگاتے ہیں لیکن وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا علم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، اللہ کا علم ایسا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا ایگزیکٹلی ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہر اس کی تفصیلات اور ہر چھوٹے چھوٹے جزئیے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، معلوم ہے کہ یہ آگے چل کر دنیا میں کیا ہونے والا ہے یا بندہ کیا کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہو جائے گا دنیا میں تو اللہ کو پتہ چلے گا، ایسا نہیں ہے، وہ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے۔ جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، علم قطعی ہے کہ ایسا ہوگا دنیا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر لیا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب وہ جو لوح محفوظ میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے بس وہی دنیا میں ہوگا، یعنی آپ یوں سمجھے کہ دنیا میں جو ہونے والا ہے اللہ نے اس کو پہلے لکھ دیا ہے۔ اب عقیدہ یہ دیا جا رہا ہے، خلق اللہ تعالی الاشیاء لا من شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اشیاء کو پیدا فرمایا، لیکن کسی چیز سے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی سابقہ چیز سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو کوئی میٹیریل، کوئی مادہ پہلے سے اللہ کے پاس موجود نہیں تھا کہ جس کے ذریعے آسمان بنایا ہو، جس کے ذریعے زمین بنایا ہو، جس کے ذریعے کائنات بنایا ہو، بلکہ اللہ نے تمام مخلوقات کو از سر نو پیدا کیا، بلا مثال سبق پیدا کیا، بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کیا۔ ہم اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو پہلے اس کا ایک اسکیچ بناتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو معرض وجود میں لاتے ہیں، تو جو چیز باہر آئی، وجود میں آئی، معرض وجود میں آئی، وہ پہلے سے ایک اسکیچ اس کا بنا ہوا تھا۔ یا پھر ہم کوئی ایک چیز لیتے ہیں، اس سے دوسری چیز بناتے ہیں، مثلا لکڑی لیے، لکڑی سے کرسی بنا دیے، اگر لکڑی نہ ہوتا تو کرسی نہ بنتی، بغیر لکڑی کی کرسی بن نہیں سکتی۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی شے کو بنانے کے لیے، کسی مادے کی، کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر مادے، بغیر مٹیریل کے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آ سکتا ہے ذہنوں کے اندر کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا
وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو اس میں تو ایک شے سے دوسری شے کو پیدا کرنے کا ذکر ہے، پھر آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شے سے دوسری شے کو پیدا نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پہلی شے ہے اس کو کون پیدا کیا؟ اس کو بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ انسان کو اگر اللہ نے مٹی سے بنایا تو مٹی کون بنایا؟ مٹی کس کی تخلیق ہے؟ مٹی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہے۔ مٹی کو کس سے پیدا کیا؟ کوئی شے نہیں ہے، بغیر کسی مثال سابق کے اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح پانی سے اگر اللہ نے کسی زندہ کو بنایا ہے، زندہ ذی نفس کو بنایا ہے، ذی جان کو بنایا ہے، تو پھر پانی کو کس سے بنایا؟ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا نہیں پانی، ایسے ہی کہیں پانی پڑا ہوا مل گیا تو اس پانی سے اللہ نے لے کر دیگر اشیاء بنا دی، کہیں مٹی پڑی ہوئی مل گئی تو اس مٹی سے اللہ نے انسان بنا دیا، پتہ نہیں وہ مٹی کو کس نے بنایا۔ ایسا تو نہیں ہے، ہر چیز اللہ ہی نے بنایا۔ تو ایک شے دوسرے شے سے نکلی بھی ہے تب بھی وہ جو پہلی شے ہے وہ کسی سے نہیں نکلی، وہ اللہ نے بنایا ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو کسی سابقہ مثال کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے از سر نو خود ہی تخلیق فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا فِي الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا۔ اب یہ جاننے والی بات یہ ہے کہ شے کو وجود ملنے سے پہلے، مخلوق کے موجود ہونے سے پہلے، کائنات بننے سے پہلے، کریشن سے پہلے، مخلوق دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مخلوقات کا علم رکھتا تھا۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ جانتا تھا کہ یہ پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، یہ کیسا رہیں گے، کیسا زندگی گزاریں گے، کیا کریں گے، کیا حرکت کریں گے، کیا سکون کریں گے، کہاں چلیں گے، کہاں پھریں گے، دنیا میں کیا کارنامے کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ ایک ایک پل، ایک ایک پل، ایک ایک پل، ایک ایک جزئیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کا پہلے سے جانتا ہے، جبکہ ابھی وہ مخلوق کو اللہ نے وجود عطا نہیں فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا، اور اللہ کیسے نہیں جانے گا جبکہ اللہ ہی نے تو ان اشیاء کو مقدر بنایا اور ان کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ ہی نے تو ان کو اپنے ارادے کے مطابق، اپنے حکمت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اشیاء کو خود تخلیق فرمایا، تو کیسے اللہ پھر ان کی پیدا ہونے سے پہلے ان کے بارے میں ساری تفصیلات نہیں جانے گا؟ اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور آخرت میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کا سب اللہ کے ارادے، اللہ کی مشیت، اللہ کے علم، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر، اور اللہ نے جو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے اس کی وجہ سے رونما ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ جو چیز اللہ نے نہیں چاہا وہ دنیا میں نہیں ہوگا، جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، اللہ نے جس کا فیصلہ نہیں فرمایا ہوگا وہ ظاہر نہیں ہوگا، اللہ نے جس کو مقدر نہیں کر دیا ہوگا، جو لکھ دیا نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، جس کو اللہ نے لوح محفوظ پہ نہیں لکھ دیا وہ دنیا میں رونما نہیں ہوگا یا آخرت میں رونما نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں دونوں عالم میں جو کچھ بھی ایک چھوٹا سے چھوٹا ذرہ بھی اگر دنیا میں وجود میں آتا ہے، اور ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی جو دنیا میں ہوتی ہے، خواہ اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، وہ اللہ کے مشیت سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کے علم سے، اللہ کے قضاء سے یعنی فیصلے سے، اللہ کے تقدیر سے، اللہ کے علم سے، اور جو اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے اس کے سبب سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ وَلَٰكِن كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ، اللہ نے لوح محفوظ پر وصف کے طور پر ان تمام چیزوں کا مقدر لکھا ہے، حکم کے طور پر نہیں لکھا۔ اب یہ وصف اور حکم میں کیا فرق ہے؟ حکم کس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ پر مثلا اس طرح لکھ دیا ہو کہ سمجھو زید ایک آدمی کا نام ہے، تو اللہ نے ایسے لکھ دیا ہو کہ زید دنیا میں ایمان والا بنے، یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ زید دنیا میں کافر بنے، یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ حکماً اگر لوح محفوظ پر لکھ دیا تو اب زید مجبور ہو گیا۔ اللہ نے جو لوح محفوظ پر لکھ دیا وہی زید دنیا میں کرے گا۔ اللہ نے لکھ دیا کہ زید کو چاہیے کہ وہ ایمان والا بنے، تو اب مجبور ہے زید ایمان لانے پر۔ اللہ نے لکھ دیا ہوگا کہ زید کو چاہیے کہ وہ کافر بنے، اب دنیا میں زید مجبور ہے کفر کرنے کے لیے، وہ اپنے اختیار سے ایمان نہیں لا سکتا، تو چاہے وہ ایمان والا بنے چاہے کافر بنے، اس کی کیا غلطی ہے، اس کی کیا مجبوری ہے؟ اللہ نے خود اس کو مجبور کر دیا، تقدیر میں اس کے لکھ دیا۔ ایسا سوال شیطان ڈال سکتا ہے۔ اس کے درستگی کے لیے امام اعظم کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ اللہ نے سارے مخلوقات کا جو مقدر جو لکھا ہے لوح محفوظ پہ، وہ حکم کے طور پر نہیں لکھا، وہ وصف کے طور پر لکھا، یعنی ڈیٹیل کے طور پر، تفصیلات کے طور پر، ان کی توصیف کے طور پر کیا ہونے والا ہے دنیا میں وہ لکھا۔ ایسا نہیں کہ ایسا ہو دنیا میں، حکم نہیں دیا اللہ نے زید چاہیے کہ وہ ایمان والا بنے، زید چاہیے کہ وہ کافر بنے، ایسا حکم کے طور پر اللہ نے نہیں لکھا، بلکہ اللہ نے لکھا کہ زید اپنے اختیار سے ایمان والا بنے گا۔ بنو ایمان والا یہ اللہ نے حکم نہیں دیا، بنو کافر یہ اللہ نے حکم کے طور پر نہیں لکھا۔ لوح محفوظ میں یہ لکھا کہ زید اپنے اختیار سے کافر بنے گا، زید اپنے اختیار سے ایمان والا بنے گا، زید اپنے اختیار سے ایسا کرے گا۔ تو جو ہوگا بعد میں اللہ نے اس کو پہلے لکھ لیا، بس اسی کا نام تقدیر ہے۔
حکم نہیں ہے، جو مقدر میں ہے ہم مجبور ہے وہی کرنا پڑتا ہے۔ کیا کریں، اللہ نے کافر بنا دیا ہے، اللہ نے مقدر میں کفر لکھ دیا ہے، ایسی باتیں نہیں ہے۔ بات کیا ہے، تقدیر اور مقدر کا مطلب کیا ہے، لوح محفوظ پہ اللہ نے کیسے لکھا ہے، یہ ایسا کرے گا، ایسا نہیں لکھا کہ یہ ایسا ہی کرے دنیا میں جا کر۔ اگر اللہ ایسا لکھتا کہ یہ ایسا ہی کرے دنیا میں جا کر تو پھر نہ کافر کو سزا ہو سکتی، نہ ایمان والے کو جزا مل سکتی، کیونکہ ایمان والا مجبور ہے ایمان لانے کے لیے، اپنے اختیار سے نہیں لایا، اور کافر مجبور ہے کفر کرنے کے لیے، اپنے اختیار سے کفر نہیں کیا۔ ایسا حقیقت میں نہیں ہے، اللہ نے ایمان والے کو بھی اختیار دیا، کافر کو بھی اختیار دیا۔ ایمان والا اپنے اختیار سے مومن بنا، کافر اپنے اختیار سے کافر بنا۔ یہ جو اپنے اختیار سے مومن اور کافر بنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ لیا ہے لوح محفوظ پہ کہ یہ اپنے اختیار سے ایمان والا بنے گا، یہ اپنے اختیار سے کافر بنے گا۔ یہ مطلب ہے تقدیر کا۔ والقضاء والقدر والمشیۃ صفاتہ فی الازل بلا کیف، اللہ کی قضاء یعنی فیصلہ، اللہ کا حکم، اسی طرح اللہ کے قدر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قطعی جس کو اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ لیا ہے، جو مقدر اللہ نے بنا دیا ہے، والمشیۃ اور اللہ کا جو ارادہ کائنات کے اندر ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے، اللہ کے صفات ہیں، ازلی صفات ہیں، لیکن ان کی کیفیت نہیں معلوم ہے۔ جیسا کہ پیچھے رضا اور غضب کی صفت کے بارے میں بتایا کہ وہ صفت اللہ کی ہے لیکن کیفیت نہیں معلوم، اللہ کے ہاتھ، چہرے اور جان کے بارے میں بتایا کہ یہ صفات ہیں اللہ کے لیکن ان کی کیفیت نہیں معلوم اور ان کی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ قضاء، قدر اور مشیت، اللہ نے کیا فیصلہ کیا، اللہ کا علم قطعی کیا ہے، قدر کیا ہے، مقدر کیا ہے، اور اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت کا حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ اللہ کے صفات ہیں اور ازلی صفات ہیں، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی آفت آئے، کوئی اچھائی پہنچے، کوئی برائی پہنچے، دنیا میں ہر شے جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ جب اللہ کے ارادے سے ہر چیز ہو رہی ہے تو ایک گنہگار بندہ گناہ کر رہا ہے تو کیا وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہے؟ ایک کافر کفر کر رہا ہے تو کیا وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہے؟ دیکھیے یہاں پر اب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے گناہ کی طرف گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا گناہ کرنے کے لیے، وہ اپنے اختیار سے، اپنے کسب سے۔ جب بندہ، یہاں پر دو چیزیں یاد رکھنا ضروری، ایک ہوتا ہے کسب، ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق کا معنی کسی بھی کام کو پیدا کرنا، کسی بھی کام کو پیدا کرنا۔ کسب کا معنی ہے کسی بھی کام کا اختیار کرنا اپنی مرضی سے۔ تو خلق افعال اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تمام افعال کا پیدا کرنے والا ہے، ہر فعل اللہ پیدا کرتا ہے، خواہ وہ خیر کا فعل ہو یا شر کا فعل ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن کسب بندے کے ہاتھ میں ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ بندے نے خیر اختیار کیا، اللہ نے خیر پیدا فرمایا، بندے نے شر اختیار کیا، اللہ نے شر پیدا فرمایا، بندے نے نیکی اختیار کیا، اللہ نے نیکی عطا فرمائی، بندے نے گناہ اختیار کیا، اللہ نے گناہ عطا فرمایا، بندے نے ایمان اختیار فرمایا اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اس کو ایمان عطا ہوا، اور بندے نے اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنے کسب سے کفر کو اختیار کیا، وہ کفر کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو خلق افعال یعنی افعال کو، کاموں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ان کاموں کو اپنی مرضی سے جو اختیار کیے ہیں وہ بندہ۔ اب اسی اختیار کے اوپر سزا اور جزا کا دار و مدار ہے۔ فعل پر نہیں، فعل تو اللہ کا ہے، اللہ کا پیدا کرتا ہے، لیکن اس فعل کو ہم اپنی مرضی سے جو اختیار کیے ہیں اس اختیار پر سزا اور جزا کا انحصار ہے، دار و مدار ہے، کیونکہ اس کو ہم نے اپنی مرضی سے اڈاپٹ کیا ہے۔ اللہ نے مجبور نہیں کیا، مجبور محض نہیں بنایا بندے کو کہ بس تم دنیا میں اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے، مقدر میں جو لکھ دیا بس وہی کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجبوراً مقدر نہیں بنایا، بلکہ اختیاری چیز مقدر کے اندر لکھا کہ یہ اپنے اختیار سے ایسا کرے گا، یعنی فیوچر میں جو ہوتا تھا اللہ نے اس کو پہلے سے لکھ لیا، بس یہ معنی ہے مقدر کا۔ یہ ہرگز معنی نہیں کہ اللہ نے مجبور کر دیا ہو بندے کو کہ میں نے جو لکھ دیا ویسا ہی تم کو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو ہوگا بندہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا۔ دیکھیے ہم کسی کا غیب نہیں جانتے، ہم کسی کا فیوچر نہیں جانتے، ہم کسی کا مستقبل نہیں جانتے کہ یہ آگے چل کے کیا کرے گا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے آگے چل کے کیا کرے گا، اللہ نے بس اس کو پہلے سے لکھ کے رکھ لیا، اسی کا نام تقدیر ہے، اسی کا نام مقدر ہے۔ اب آگے اور ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ یعلم اللہ تعالی المعدوم فی حال عدمہ معدوما، جو دنیا میں پیدا نہیں ہوا، جو دنیا میں موجود نہیں ہوا، اس کو معدوم کہتے ہیں، یعنی دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہم اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وجود عطا کر کے دنیا میں پیدا فرمایا۔ تو جو معدومات ہیں، معدومات کا مطلب جن کو ابھی وجود نہیں ملا، جو ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے، جو معدومات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حالت عدم میں جانتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں ان کو حالت عدم سے وجود میں ڈالوں گا تو یہ کیسے ہوں گے، آنے کے بعد، باہر آنے کے بعد، وجود ملنے کے بعد یہ کیسے ہوں گے۔
کیسے ظاہر ہوں گے، کیسے ری ایکٹ کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، کیسا ان کا حال ہوگا، اللہ وہ بھی جانتا ہے. ایز اٹ از من نوعاً جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں موجود ہو گئی، اللہ ان کو حالت وجود میں جانتا ہے کہ یہ موجود ہو گئی تو کیسا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے. پھر اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ موجودہ اشیاء اگر فنا ہو جائیں گے تو کیسا ہوگا، اللہ وہ بھی جانتا ہے. موجودہ ساری کائنات اگر یہ فنا ہو جائے گی تو اس وقت کا منظر کیا ہوگا، اس وقت کیسا ہوگا، اللہ وہ بھی جانتا ہے. من نوعاً ایک ایک چیز چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کے ساتھ، چھوٹے سے چھوٹے جزئیے کے ساتھ اللہ جانتا ہے. ہم جو جانتے ہیں وہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے. مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلے بھائی یہ بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ موجود ہے، لیکن اگر فنا ہو جائے تو کیسا ہوگا. ایک تھاٹ ہمارا، ایک تصور، ایک کانسیپٹ، ایک اندازہ، ایک امیجنیشن. یہ ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو، حقیقی نہیں ہو سکتا، وہ حقیقت میں ویسا ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا. لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ قطعی علم ہے، یقینی علم ہے، ازلی علم ہے، اور جو اللہ کے علم میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جیسا ہوگا ویسا ہی اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَائِمَ فِي حَالِ قِيَامِهِ قَائِمًا. کوئی اگر کھڑا ہوا ہے تو اللہ اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی جانتا ہے. کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اللہ اس کے بیٹھے ہوئے کی حالت میں بھی جانتا ہے. اس طور پر جانتا ہے کہ اس کے علم میں کوئی تغیر نہیں آیا. مثلا کوئی کھڑا ہوا ہے، آگے چل کے وہ بیٹھنے والا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ اگر یہ بیٹھے گا تو کیسے بیٹھے گا، بیٹھے گا تو کیسا ہوگا، بیٹھے گا تو کیسے ری ایکٹ کرے گا، بیٹھے گا تو کیسے نظر آئے گا. پہلے سے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. اور جب وہ بیٹھ گیا تو اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. یعنی ہم اگر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو اب اگر وہ بیٹھے گا تو کیسی ہیئت میں بیٹھے گا، کیسے انداز سے بیٹھے گا، کیسا بیٹھے گا، ہم نہیں جانتے. بیٹھنے کے بعد اس کی حالت کو دیکھ کر ہمارے علم میں اضافہ ہوتا کہ ہاں یہ ایسا بیٹھا، ایسا بیٹھا، اپنے یہ پیر کو ایسا رکھا، وہ پیر کو ایسا رکھا، ادھر بیٹھا، ادھر بیٹھا. بیٹھنے کے بعد ہم کو پتہ چلتا ہے، اس کی حرکت کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے. پہلے سے ہم کو علم نہیں تھا، لیکن اللہ کا علم ایسا ہے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے اللہ جانتا ہے کہ یہ بیٹھے گا تو کیسے بیٹھے گا، کدھر بیٹھے گا، کس حال میں بیٹھے گا، کس انداز سے بیٹھے گا. اور جب وہ بیٹھ جائے گا تو اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اضافے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں جانتا تھا. اضافے کا کیا مطلب، پہلے نہیں جانتا تھا، اب بیٹھنے کے بعد اللہ کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ ہاں یہ ایسا بیٹھا. ایسا نہیں ہے، وہ بیٹھنے سے پہلے بھی جانتا تھا کہ بیٹھے گا تو کیسا رہے گا، اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اب پھر جب بیٹھا ہوا ہے تو اب یہ کھڑے ہوگا تو کیسے کھڑے ہوگا، کس انداز سے کھڑے ہوگا، کیا کرے گا، کیسا ہوگا، پہلے کیسا اٹھے گا، کیا کرے گا، سب کچھ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. اور جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ کے علم میں کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی اضافہ، کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا ہے، اس کو اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تغیر، یہ اختلاف احوال، یہ احوال کا بدلنا، یہ تبدل، یہ سب کیا ہے، مخلوق کے اندر ہوتا ہے. اللہ کے حوالے سے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. لہٰذا یہ تقدیر کے تعلق سے ضروری اور بنیادی جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. مزید تفصیلات علماء کرام اور اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر سیکھی جا سکتی ہے. جس قدر ضرورت تھی اس قدر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمارے ان دروس کو قبول فرمائے، عقائد کی درستگی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.